هذا روتانا مدينة. I'm a YouTuber. السلام عليكم، أنا يوتيوبر. شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج مدینہ منورہ کی زیارتیں انشاءاللہ آپ کو کرواتے ہیں۔ ان زیارات میں مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اس کے بعد مسجد قبلتین، اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، اور جنگ خندق جہاں پہ لڑی گئی، 7 مساجد وہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ مدینہ پاک کی ڈیولپمنٹ ہے، تھوڑی سی میں آپ کو دکھا دوں۔ ہر 5 سال کے بعد آپ جب بھی کوئی حاجی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے حج پہ، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ماشاءاللہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مسجد قباء کی زیارت الحمدللہ کرتے ہیں۔ مسجد قباء جو ہے یہ مدینہ وادی کے بالکل ساتھ قباء وادی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت تشریف لائے، اور یہاں پہ تقریباً 14 آپ نے دن تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتظار کیا، جو کہ مکہ میں وہاں پہ موجود تھے، اور یہاں پہ آپ نے قصر نمازیں پڑھی، اور یہ مسجد اسلام کی سب سے پہلی مساجد میں گنی جاتی ہے۔ یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں، مدینہ ہو مکہ ہو، ماشاءاللہ وہاں پہ بہت زیادہ آپ کی توجہ کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کعبہ پیا، اور یہ صفائی نصف ایمان ہے، ہم نے ڈسٹ بن میں اس کو پھینکا۔ اور یہاں پہ میں بتا دوں یہ مسجد بہت ہی ایلیگنٹ ماشاءاللہ مسجد ہے، اور یہاں پہ حکم ہے کہ جو شخص 2 نوافل ادا کرتا ہے مسجد قباء کے اندر، اس کو ایک عمرے کا ثواب یہاں پہ ملتا ہے۔ حاجی صاحبان جو بھی جاتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باوضو ہو کر جائیں اور یہاں پہ 2 نوافل ادا کریں۔ یہ دیکھیں گروپ جو ہے وہ 2 نوافل یہاں پہ ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، اور اس کے بعد یہاں پہ مسجد تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد آنے والے حکمران جو تھے انہوں نے اس کی توسیع کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، الیکٹرک کارز وغیرہ یہاں مل جاتی ہیں، پارکنگ بہت وسیع و عریض ہے۔ اس مسجد کو کافی زیادہ کنگ فہد کے دور کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی گئی، اور اس میں بسز پہ لوگ جاتے ہیں، ٹیکسیز پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ پارکنگ کی کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، واش رومز بنے ہوئے ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم جنگ خندق کے مقام پر آپ کو لے آئے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ خندق جنگ جو تھی لڑی گئی، اور یہ جنگ جو تھی اس کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ٹرنچز بنائی جائیں، خندق بنا کے دشمن کا رستہ روکا جائے، اور یہ کیونکہ فارس ایران سے آئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے اپنے دشمن سے تحفظ مانگتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے 7 مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی، مختلف ناموں سے منسوب ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد ہے، حضرت یہ والی مسجد جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے 7 اور ہیں، تو 7 مساجد، 7 مسجدوں کا بھی اس کو مقام کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جنات ابھی بھی پہرا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو محسوس بھی کیا ہے۔ جنگ خندق جو ہے یہ مسلمانوں کو اس کے اندر فتح ہوئی تھی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم واقعہ ہے، اور آپ کا معجزہ تھا کہ ایک بکری کے بچے سے بہت سے فوجیوں نے، سپاہیوں نے کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد قبلتین۔ یہ ایک کورٹ یارڈ ہے مسجد قبلتین کا، اور یہ اس کی انٹرنس ہے، مردوں کا یہ انٹرنس ہے، اور یہاں پہ روایات ہیں کہ آپ جو ہے وہ پتہ کرنے گئے، عیادت کرنے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت ام سلمہ خاتون تھیں، تو وہاں پہ جو تھا ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو جیسے کہ آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ جو ہے اس کو بنایا جائے قبلہ، تو نماز کے اندر جو تھا آپ نماز ادا کر رہے تھے، تو یہ دیکھیں مسلح بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ پہلے 2 محراب تھے، لیکن کنگ فہد کے دور میں اس کو چینج کر دیا گیا، اور یہ والا ختم کر کے تو اب جو کعبے کی طرف قبلہ ہے اس کو رہنے دیا گیا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک اور روایت آتی ہے کہ یہاں پہ جب قبلہ چینج ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا، تو صحابہ کو فرمایا کہ خبر دے دو ارد گرد کے علاقوں میں۔ تو یہ والا جو علاقہ تھا، یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو 2 رکعت پڑھ چکے تھے،
عصر کی نماز کی، کیونکہ ظہر کے وقت یہ حکم آیا تھا، تو ظہر عصر کی نماز یہاں ہو رہی تھی جب صحابی پہنچے، تو انہوں نے نماز کے درمیان میں کہا کہ رخ چینج ہو گیا ہے قبلے کا، اور لوگوں نے نماز توڑ کے پوچھا نہیں ہے، صحابہ نے اسی وقت رخ کر لیا اپنا خانہ کعبہ کی طرف، تو اس کی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلہ تین پڑ گیا۔ کیا ہی زبردست ایمان تھا ان لوگوں کا، کیا ہی زبردست ایمان ہے آج بھی ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کعبہ ہے اس کا ان لوگوں کو کسٹوڈین بنایا۔ مدینہ میں اس کے بعد آپ زیارت کرنا چاہیں تو آپ باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کھجور مل بھی جائے گی۔ اور اس باغ کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک یہودی کا باغ تھا، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے، اور 60 جو دینار سونے کے برابر جو تھا وہ بھی دے کر اس یہودی سے آزاد کرایا تھا حضرت سلمان فارسی کو۔ بہت ہی نفیس، بہت ہی زبردست اور اعلیٰ پائے کے صحابی گزرے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کھجور کا یہاں پہ منڈی ہے، یہاں سے کھجور مل جاتی ہے، اجوا مل جاتی ہے۔ 2023 کے اندر اجوا کا ریٹ 50 روپے ریال 50 ریال پر کے جی۔ اسی طریقے سے جو امبر ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 30-35 اس طریقے سے آ رہا ہے۔ سگرئی ہے، اسی طریقے سے کلمی کھجور ہے، بغیر گٹھلی والی کھجور مل جاتی ہے۔ لیکن منڈی سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھ بھال کے لیں، اس کی بجائے جو شاپس وغیرہ ہوتی ہیں وہاں سے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ منڈی کا ایکسپیرینس یہاں پہ اچھا نہیں رہا۔ Indonesia. Bangladesh. Now Pakistan. Masalah. اب ہم الحمدللہ احد پہاڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ میدان احد ہے جہاں پہ جنگ احد کی گئی لڑی گئی تھی، اور یہاں پہ مسلمان اور صحابہ کا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک حملہ کر دیا تھا، اور جس وجہ سے مسلمانوں کو 70 صحابہ تقریباً شہید ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ کورٹ یارڈ ہے، اس پہ فینس لگا دی گئی ہے، اور یہاں پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں، یہاں شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، اور پھر جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سید الشہداء بنا دیا ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو اپرینٹلی فتح مل گئی تھی۔ ایک دستہ تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو یہ سامنے جو ہے یہ بالکل احد پہاڑ ہے، یہ قبور ہیں شہداء کی، اور یہ والا جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے بیک پہ یہ پہاڑ جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا پہاڑ، اب یہ اتنی چھوٹی سی پہاڑی رہ گئی ہے۔ اس کے بیک پہ گندا نالا ہے، تو اس پہاڑی کے بیک سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا تھا، اور یہ وہ میدان تھا جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی۔ اسی پہاڑ کی پشت پہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ تو جب یہ غدر مچ گیا اور انہوں نے حملہ کر دیا، تو پھر ایک پتھر اڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ لگا، وہ دندان شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر آپ کو یہاں سے اٹھا کے یہ بالکل سامنے یہ والا جو پہاڑ ہے یہاں پہ بٹھایا گیا۔ اور کچھ عرصے تک جو آج سے 10-15 سال پہلے لوگ جاتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے خوشبو بھی آتی رہی ہے۔ تو یہ جنگیں جو تھی احد یہاں پہ لڑی گئی، اور شہداء ہیں یہاں پہ آپ جائیں، دعائیں کریں۔ تو یہ آج کی زیارتیں تھیں۔ امید ہے مدینہ کے اندر جگہ جگہ پہ آپ کو ملیں گی نشانیاں۔ کچھ یہ شہر آباد ہونے کے بعد کافی نیچے بھی ہیں نشانیاں، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو دکھائیں گے۔